بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث جس میں اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ کہنا تھا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو بری بات نہیں بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی۔ یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ یہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھیں جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھیں کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو اثار قربانی کا ایسا نمونہ تھیں کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کرتی تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ کی تھیں۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان کی ہے۔ شوہر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا انسان بنا رہی ہوں۔ میرا بیٹا بھی حق پر جمع ہے۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ازواجی رشتہ ٹوٹ جائے، وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ جب مالک بن نضر کا ام سلیم پر کوئی بس نہ چل سکا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف روانہ سفر باندھا۔ ابھی راستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس آئیڈیل خاتون نے سوچا کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا وہ خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس آئے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم ایسا کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی بیوہ تھی۔ مدینے کے ایک متمولہ آدمی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا،
ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا، میں تجھے مہر میں بھی دوں گا۔ پوچھا، کیا دیں گے؟ بولا، ابو طلحہ نے کہا، سونا بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مجھے سونے کی تمنا نہ چاندی کی خواہش ہے، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا حق مہر ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ معیوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کے حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے، اور اس میں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چند مہینوں بعد امید کی کلیاں کھلیں اور ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام ابو عمیر رکھا گیا۔ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تو ابو عمیر سے بات دل لگی بھی کرتے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے۔ ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی، لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول بن گیا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور زوال سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تھے تو آپ کے پاس سے عشاء کے بعد ہی لوٹے تھے۔ ایک دن جب کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے افراد کو رونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں انہیں خود بتاؤں گی۔ ادھر ڈھانک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ شوہر نے سمجھا بچہ شاید ٹھیک ہو گیا اور سو رہا ہے، حالانکہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ الفاظ موت کے لیے استعمال کیے تھے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو نکل گئے۔ ادھر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، سلیم رضی اللہ ایک عورت ہیں جس کے پاس وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہے، جس میں بچے کی محبت ہوتی ہے، اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہو جاتے ہیں
وہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت لطف اختیار کیا۔ کہا کہ دیکھیے نا، آج عجیب ماجرا ہوا۔ فلاں ایک آسمان مستعار کر لیا تھا، اپنا سامان مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے دینے سے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ دراصل سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمہید تھی۔ اب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس لے لی، چلیے اور بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ یہ سننا تھا کہ ابو طلحہ غصہ ہو گئے کہ تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت میں ہو گئی۔ اب بتا رہی ہو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حمل سے ہو گئیں۔ جب بچے کو ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تہنیت کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ہمیں بھی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا صبر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔